دین اسلام کے ماننے والوں کو اس قدر معافی کے ذرائع عطا فرمائے ہیں کہ جو شمار سے بالا تر ہے۔ بتقاضۂ بشریت انسان سے جب گناہ ہو جائے تو رب تعالیٰ کی ذات بندے پر کوئی جرمانہ لازم نہیں کرتی۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ندامت کے دو آنسوؤں کے ذریعے سے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جب دیکھا جاتا ہے کہ ندامت ہے، شرمساری ہے، توبہ کر رہا ہے، تو رب تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مل جاتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جن کو ہم بجا لا کر اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو شخص اس دنیا میں اپنی زندگی گزار کر سفر آخرت کی طرف رواں دواں ہوتا ہے اور بتقاضۂ بشریت اس نے بھی گناہ کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جنازہ ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے کہ جس میت پر نماز جنازہ پڑھا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی رحمت فرماتا ہے۔ جو جنازہ پڑھنے والے ہیں، جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ رب تعالیٰ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ زندگی گزار کر وہ جس انداز سے بھی گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے رحمت بھی ملتی ہے۔ اگر رب تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اسے پھر بھی عطا فرماتا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تشریف فرما تو پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے ساتھ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تشریف فرما ہیں۔ ایک جنازہ گزرا، پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ دوسرا جنازہ گزرا تو پیارے محبوب علیہ السلام نے اس پر بھی ارشاد فرمایا کہ واجب ہو گئی۔
جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سفارش کو اس مردے کے حق میں قبول فرمائے گا کہ ہم جنازہ جب پڑھتے ہیں تو ہم مردے کی بخشش کی دعا کرتے ہیں رب سے۔ تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ 40 مسلمانوں نے اگر جنازے میں شرکت کی جنہوں نے اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہرایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی سفارش اس شخص کے حق میں قبول فرما لے گا۔ ہم سفارش کر رہے ہیں نا اس بندے کی کہ مولا اس کو بخش دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سفارش کو قبول فرما لے گا۔ اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس کے جنازے میں 3 صفحے ہوں۔ آج لوگ لا علمی کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہوتے جناب کہ نیا فیشن مولوی نے نکالا ہے 3 صفحے ہونی چاہیے۔ جسے حدیث کا علم نہیں ہے وہ ان باتوں کا انکار ضرور کرے گا۔ لہذا ہر ایک بات اپنی کم علمی کی وجہ سے ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے جناب کہ مولوی نے فیشن نکالا ہے۔ جناب مولوی ایک نئی بات کر کے آپ سے کوئی نوٹ وصول تھوڑی کر رہا ہے۔ جو قرآن و حدیث حقیقی طور پر بیان کرنے والے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں اور یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایسی بات کرتے ہیں ان کے جواب بھی وہ ہیں، لیکن بہرحال ایسے موقع پر جب 3 صفوں کو کہا جاتا ہے تو بعض ہوشیار لوگ کہتے ہیں جناب کہ نیا فیشن بنا لیا ہے۔ یہ فیشن نہیں کہ حدیث رسول ہے۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس جنازے پر 3 صفحے نماز پڑھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ اور بعض بزرگوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ معمول اپنایا کہ اگر لوگوں کی تعداد کم ہے 3 صفحے نہیں بن سکتی تو لوگوں کو تقسیم کر کے 3 صفحے بنا لیتے ہیں تاکہ ہماری اس کوشش سے اس مردے کا بھلا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنازہ پڑھنے والے کو بھی محروم نہیں رکھتا۔ اس کا جنازہ پڑھنا جا رہا ہے اس پر بھی اللہ رحمت فرما رہا ہے، بخشش کے ذرائع عطا فرما رہا ہے۔ جنازہ پڑھنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ فضیلت عطا فرماتا ہے۔ اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص ایمان کا تقاضا سمجھ کر حصول ثواب کے لیے خاندان کی وجہ سے نہیں، دوستی یاری کی وجہ سے نہیں، ہمارے پڑوس میں رہتا ہے اس وجہ سے نہیں، ایمان کا تقاضا سمجھ کر حصول ثواب کے لیے اگر اس کے جنازے میں شرکت کرے اور جنازے میں شرکت کرنے کے بعد اس کی ترجیح میں بھی شرکت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 قیراط اجر عطا فرماتا ہے۔ اور پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اور احد پہاڑ بھی اتنا خوش نصیب پہاڑ ہے کہ اس کا ذکر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کئی روایات میں فرماتے ہیں۔ اس حدیث پاک میں بھی پیارے